بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل ادا کرو اور فرائض کی پابندی کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرو، سنتوں کی باقاعدگی کیا کرو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرو، اللہ کے ذکر کا ورد کرو اور درود پاک کی کثرت کرو۔ انشاءاللہ تعالی پھر اللہ اور اللہ کا بھی راضی ہو جائے گا۔ اہل بیت سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو۔ اہل بیت کشتی نوح کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ کشتی نوح میں سوار ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام سے محبت ستاروں کی مانند ہے۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، عام آدمی سے محبت کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، یہ کس کا فائدہ؟ ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن ہم نفرتیں، ہمارے ذہنوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے، کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے۔ اس سے کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت جب وہ مسجد کے لیے خود گارے میں پاؤں ڈال کر مسجد کی لپائی کے لیے وہ گارہ تیار کر رہے تھے، ابھی وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، جب دوسرے ملک کا سفیر پیغام لے کر آیا، 3 چیزیں وہ لے کر آیا تحفے کے طور پر، بادشاہ نے بادشاہ کو بیچی، تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ امیر المومنین جو مسجد کے لیے خود گارہ تیار کر رہے ہیں اور پاؤں سے مٹی کو گوندھ رہے ہیں مسجد کے لیے، یہ ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت اللہ کے گھر سے، اور نماز سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے حبیب سے محبت۔ جب اس نے پیش کیے 3 تحفے بادشاہ کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک بہترین خوشبو تھی، نایاب خوشبو، تو انہوں نے وہی خوشبو پکڑ کر اسی گارے میں ڈال دی کہ اللہ کے گھر سے زیادہ کون سی چیز اچھی ہے۔ تو وہ سفیر کے سامنے تو ایک نایاب زہر تھا، انہوں نے کہا یہ زہر بہت جلدی اور بہت تیز اور جلدی اثر کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے وہ سارا زہر پی لیا، کھا لیا۔ تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا کہ یہ کیسے بادشاہ ہیں۔ تو تیسرا تحفہ انہوں نے ایک خوبصورت ترین عورت پیش کی کہ یہ بادشاہ نے بادشاہ کو بیچی ہے۔ تو انہوں نے پاس ایک غریب صحابی پاس کھڑے تھے، ان کو کہا یہ لو، تم اس سے نکاح کر لو۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، وہ اس وقت دیکھتے کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہے، تو پھر وہ خود ہی زیر ہو جاتے تھے اور خود ہی قلعوں کی چابیاں پکڑا دیتے تھے اور ایمان لے آتے تھے۔ تو آج کل ہمارے سربراہ فلسطین میں وہ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں کہ بچے ذبح ہو رہے ہیں، عورتیں ذبح ہو رہی ہیں، تو ہمارے مسلمان سربراہ
ख्वाब गफलत में सो रहे हों, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मुसलमानियत है, ये मुसलमानियत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देखे कारनामे कि काफ़ार भी कहते हैं कि अगर एक और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बादशाह हो जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही फैल जाता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, उठो, उठकर नमाज अदा करो, अल्लाह और अल्लाह के हबीब को राज़ी करो और मोहब्बतों को आम करो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।